کچھ بغض تے ریت چ نہیں مڑدا، کچھ ہار تے جیت چ نہیں مڑدا، مخلوق خدا نال پیار تے کر، رب صرف مسیت چ نہیں مڑدا۔ بابا بلھے شاہ کا یہ شعر فیصل آباد سے مجھے اعتزاز سلیم وصلی نے بھیجا ہے۔ اس شعر کو ذہن میں رکھ کر میں نے ایسے افسانچے منتخب کیے ہیں جن میں وہ واقعات ہیں جنہیں سن کر انسانیت شرما جائے۔ بشیر بدر نے کیا خوب کہا ہے، لوگ ٹوٹ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے میں۔ ایسے موقع پر کیسے کیسے شرمناک ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ اپنے مفاد کی خاطر لوگ تعصب کا بیج بو کر کس طرح انسانیت کو ننگا کرتے ہیں۔ ایسے کئی افسانچے حاضر ہیں۔ افسانچوں کی تعداد زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے اسے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس بار پہلا حصہ سنیں، دیگر افسانچہ نگاروں کو اگلے حصے میں آپ سن سکیں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں ایسے افسانچے جنہیں سن کر انسانیت شرما جائے۔ جاوید نہال ہاشمی کی افسانچی شف ڈیلٹ کو میں نے منتخب کیا ہے۔ اس افسانچہ کو سنانے کے پہلے اس افسانچہ کے بارے میں معروف قلمکار ڈاکٹر اسلم جمشید پوری نے جو لکھا ہے وہ سنا دوں۔ وہ لکھتے ہیں، شف ڈیلٹ آج کے فرقہ وارانہ ماحول میں پولیس انتظامیہ کے کریہ کردار کی بہترین عکاس ہے۔ مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے، حتیٰ کہ داڑھی والے نوجوان جو صرف شکلاً مسلمان ہیں کے ذریعے سب کچھ کرایا جا رہا ہے اور الزام مسلمانوں پر۔ جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ عنوان ہے شف ڈیلٹ۔ اسلامی دہشت گردوں کے حملے میں یورپین سفیر جاں بحق۔ یہ خبر تمام نیوز چینلوں کی بریکنگ نیوز اور تمام اخبارات کی شہ سرخی تھی، اور پھر وہی شدت پسند اسلام اور اسلام میں اصلاح کی ضرورت پر چرچے اور بیان بازیاں۔ لیکن اس بار عام مسلمانوں میں بھی غم و غصے کی لہر دیکھی گئی۔ مقتول سفیر نے نہ صرف اسلامو فوبیا جیسے پروپیگنڈے کی کھلے عام تردید کی تھی، بلکہ مسلمانوں کے تئیں ناانصافی کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ ڈی آئی جی کی ہدایت پر ایس پی راٹھور ہوٹل مون لائٹ میں مینیجر کے روم میں بیٹھا سی سی ٹی وی کی تمام فوٹیج محفوظ کر رہا تھا۔ وہ تین تھے، باریش مگر نوجوان، ہاتھوں میں کلاشنکوف لیے، مختلف راہداریوں سے دوڑتے ہوئے یوں گزر رہے تھے جیسے ہوٹل کے چپے چپے سے واقف ہوں، اور پھر کانفرنس ہال میں پہنچتے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی بلند آواز کے ساتھ تینوں نے بیک وقت ٹریگر دبائی اور ان کی بندوقوں نے چنگاریاں اگلنا شروع کر دی تھیں۔
پھر نکلنے سے پہلے ایک نے بڑے اطمینان سے مقتولوں کے خون سے دیوار پر اللہ اکبر لکھا تھا۔ ایس پی راٹھور بڑے غور سے ایک ایک فوٹیج دیکھ رہا تھا کہ مینیجر نے داخلہ گیٹ پر لگے کیمرے کی فوٹیج کی طرف اس کی توجہ مبذول کرائی۔ یہ دیکھیے سر، نقلی داڑھی دائیں رخسار چھوڑ کر جھول گئی ہے، جسے وہ اجرت میں چپکانے کی کوشش کرتے ہوئے سامنے کھڑی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ ایس پی نے فوٹیج پر نگاہ مرکوز کرنے کی بجائے مینیجر کو غور سے دیکھا اور پھر اپنے پاس کھڑے اے سی پی کی جانب مڑا۔ ابھی 5 منٹ کے اندر اندر اس گیٹ والے کیمرے میں تکنیکی خرابی واقع ہو جانی چاہیے۔ لہجہ نہایت سرد تھا۔ مینیجر ہکا بکا ایس پی کو تک رہا تھا۔ اتنی سخت سیکورٹی کے باوجود دہشت گرد اتنی آسانی سے کانفرنس ہال تک پہنچے کس طرح؟ دوسرے روز اخباری نمائندوں کی جانب سے تیکھا سوال ہوا۔ مینیجر کے دوسرے ہی روز غائب ہو جانے کے بعد یہ سوال فضول ہے، پولیس چیف کا جواب تھا۔ اب سنتے ہیں جاوید نہال ہاشمی کا افسانچہ غدار دیش بھکت۔ رات کے اندھیرے میں ٹرک کی ہیڈ لائٹس گویا جنگل کے گھپ اندھیرے میں پیوست ہوتی جا رہی تھی۔ سناٹے میں انجن کی آواز سے خود ڈرائیور اور اس کے قریب بیٹھے خلاصی کے چہرے سہمے سہمے سے لگ رہے تھے۔ ٹرک جب کسی گاؤں سے گزرتا تو ان کے چہروں کی سراسیمگی میں اضافہ ہو جاتا۔ انہیں ہر لحظہ اسی بات کا دھڑکا لگا تھا کہ کہیں گو رکشا سمیتی والے یکایک نہ سامنے آ جائیں۔ پال سے ڈھکے پچھلے حصے میں 4 گائیں بندھی ہوئی تھیں۔ ان کی تھوتنیوں کو نائلون کے باریک دھاگوں والی جالیوں سے باندھ دیا گیا تھا تاکہ وہ آواز نہ نکال سکیں۔ اور پھر اچانک ان کی روح تک لرز اٹھی۔ چہرے گمچھوں میں چھپائے، ہاتھوں میں ٹارچ اور ہتھیار لیے 10-12 لوگوں نے ایک دم سے ٹرک کو گھیر لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ڈرائیور اور خلاصی کی لاشیں زمین پہ پڑی تھیں۔ دوسرے دن 11 بجے اے سی پی نریش کمار کے موبائل کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہری کرشنا ڈیری فارم کا نام پڑھتے ہی اے سی پی نے کرسی چھوڑ دی اور لپک کر بالکونی میں چلایا۔ جی فرمائیں۔ فرمائیے کہ بچے، کل رات 2 مہینے میں دوسری بار میرا ٹرک لوٹا گیا اور میرے 2 آدمی مار دیے گئے۔ دوسری طرف سے کسی نے بڑے تیش میں کہا۔ جی مجھے معلوم ہے، ہم نے آپ کی گاڑی کا نمبر پلیٹ بدل کر فرضی نمبر پلیٹ لگا دیا اور لاشوں کے گلے میں ایک ایک تعویذ بھی ڈال دیا ہے۔ اس سے میرا نقصان پورا ہو جائے گا۔ دوسری طرف کی برہم آواز نے اے سی پی کی بات کاٹ دی۔ دوسرے اسٹیٹ سے قریشی صاحب نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس ہفتے بھی مال نہیں پہنچا تو وہ کسی دوسرے سپلائر سے بات کرنے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن آپ کی روٹ میں جتنی بھی گو رکشا سمیتیاں ہیں سب ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہیں۔ ان سبھوں نے حیرت اور لاعلمی کا اظہار کیا ہے۔ سنو آفیسر، میں ایک بزنس مین ہوں، کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ میں انہی گایوں کو چارہ کھلاتا ہوں جو دودھ دیتی ہیں۔ آخری جملے میں آواز کا لہجہ بڑا معنی خیز ہو گیا۔ جی مجھے معلوم ہے۔ اے سی پی نے دوسرے ہاتھ سے اپنی پیشانی کا پسینہ پوچھا۔
तो फिर तुम ये भी जानते होगे کہ دودھ خشک ہو جانے پر میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس بار آواز قدرے ڈراؤنی ہو گئی اور اے سی پی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جھرجھری سی لی۔ مجھے یقین ہے یہ سب دیش کے غداروں کی کارستانی ہے جو دیش بھکتی پر اتر آئے ہیں بہت جلد۔ لیکن تب تک فون ڈسکنیکٹ ہو چکا تھا۔ اختر محی الدین۔ آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے آتنک وادی۔ جب اس کے بڑے برادر کی بیوی بوا اپنے ننھے بچے کے ساتھ گلی کی اور نکلی تو اسی وقت دوسری طرف بھارتی فوج کی گشت پارٹی گلی کے دوسری جانب نمودار ہوئی۔ وہ ننھا بچہ آگے چلنے سے صاف انکار کرتے ہوئے اپنی ماں کو ننھے ننھے پنجے مار کر چیخنے اور چلانے لگا۔ تبھی ایک سیاہ رنگ کا افسر جس کا تعلق ہندوستان کی جنوبی ریاست سے تھا یہ سوچ کر آگے آیا شاید بچہ میرے باقی ساتھیوں کی وردی دیکھ کر خوفزدہ ہوا اور ننھے بچے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹے ڈرو مت، یہ ہوا نا اچھے بچے، چلو آگے بڑھو اپنی امی کے ساتھ۔ بوا نے ذلت آمیز نظروں سے فوجی افسر کی طرف دیکھا اور کہا، جا، یہ بے وقوف بچہ تم سے ڈرتا نہیں ہے، یہ تو مجھ سے کہہ رہا ہے پولیس والے سے وہ ہتھیار لے کر مجھے دو۔ وہ افسر غصے کی حالت میں نیچے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر چلا کر بولا، خونی آتنک وادی، اور بوا کی طرف دیکھے بغیر اپنا راستہ ناپ لیا۔ محمد بشیر مالیر کوٹلوی افسانچوں کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام۔ آئیے ان کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے سلگتے پھول۔ نیتا جی کی طرف AK-47 تان کر خونخوار دہشت گرد نے اپنے چہرے سے کالی نقاب اتاری۔ غصہ سے اس کے نتنے پھول رہے تھے اور آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے۔ دہشت گرد کو پہچان کر نیتا جی کے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے۔ وہ ہکلا کر بولے، تم زندہ ہے؟ ایک دھماکہ ہوا، نیتا جی کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے۔ پچھلے سال فرقہ پرستی کے خونی فسادات میں نیتا جی نے اپنے ورکروں کی مدد سے اس سیدھے سادھے نوجوان کو اس کے کنبہ سمیت گھر میں بند کر کے آگ لگا دی تھی۔ اب ہم سنتے ہیں شکاگو امریکہ کے جناب قیوم خالد کا افسانچہ نا گفتنی۔ وہ تینوں بیٹھے ٹاک شو دیکھ رہے تھے۔ ٹاک شو کے میزبان نے ریٹائر میجر سے سوال کیا، آرٹیکل 370 کے ہٹائے جانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال ہے جو بھی ہوا بہت اچھا ہوا، یہ کام بہت پہلے کرنے کا تھا۔ ہم نے کشمیریوں کو بہت ڈھیل دے دی۔ اس حکومت نے جو کیا
اس حکومت نے جو کہا وہ کر دکھایا۔ پچھلی حکومتیں صرف آنکھ مچولی کھیلتی رہیں۔ 2 مہینے سے کشمیر مکمل لاک ڈاؤن میں ہے، سارے ہندوستان سے کٹا ہوا ہے، ٹیلی فون، انٹرنیٹ، سیل فون وغیرہ سب بند ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی کشمیری لوگ انٹرنیٹ فحش فلمیں دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میزبان نے برا سا منہ بنایا۔ ہریانہ کے ایک سیاستدان نے کہا کہ بہار کی بجائے اب ہم وہاں کی خوبصورت لڑکیوں سے بیاہ کر سکتے ہیں، کیا ایسا کہنا زیادتی نہیں ہے؟ میزبان اتفاق سے مسلمان تھی، اسی لیے کشمیریوں کے لیے دبی دبی سی ہمدردی رکھتی تھی۔ اس میں زیادتی والی بات کیا ہے؟ آپ ان کے ساتھ زبردستی تو کر نہیں سکتے نا، ان کا راضی ہونا بھی تو ضروری ہے۔ اس میں راضی ہونے والی کیا بات ہے؟ جو لڑکی پسند آ جائے اس سے یا اس کے ماں باپ سے بات کرنی چاہیے، اگر وہ راضی نہ ہوئی تو اس کا اغوا کر لینا چاہیے، اگر پھر بھی نہ مانے تو کچھ دن قید میں رکھ کر اس کی خوب خاطر تواضع کرنی چاہیے، پھر وہ کسی کام کی نہیں رہے گی۔ ٹاک شو کی میزبان گڑبڑا گئی۔ آپ ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک فیملی ٹاک شو ہے۔ میجر نے ایک خبیث قہقہہ لگایا، لیکن میزبان نے اسے سرعت سے لنک کاٹ دیا۔ لنک تو کیا، سالے کا لنگ ہی کاٹ دینا چاہیے۔ تینوں میں سے ایک نے غصے سے کہا، یہ کچھ بھی بک سکتا ہے، بہت بڑا خبیث ہے۔ ریٹائرڈ کیپٹن نے کہا، میں اس کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، یہ کشمیر میں LOC پر بطور میجر ایک عرصہ تک تعینات تھا، دوسرے یونٹ میں تھا، بہت فراٹے سے گالیاں دیتا ہے، نہایت سخت گیر ہے اور اپنی مہارت اور فنی سوجھ بوجھ کی وجہ سے بہت مشہور بھی ہے۔ شراب بے تحاشا پیتا ہے۔ دونوں ساتھی توجہ سے سن رہے تھے۔ مشہور ہونے کی ایک اور وجہ بھی ہے۔ وہ کیا؟ دونوں ایک ساتھ بول پڑے۔ اس کی نواسی ہی اس کی بیٹی بھی ہے۔